السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ شاہ محمود قریشی نے شیخ رشید کو ٹلی بنا دیا اور وفاقی وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ دونوں کی آپسی لڑائی نے عمران خان کو زچ کر کے رکھ دیا ہے، اور دونوں یعنی وزیر داخلہ وزیر خارجہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تازہ ترین واقعہ جس میں شیخ رشید احمد صاحب کو ٹلی بنایا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو طرف سے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو چپ کلش کی کہانی ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہے، لیکن یہ جو تازہ ترین واقعات ہو رہے ہیں اس وقت، اس کے اندر وفاقی کابینہ کے بہت سارے اراکین بھی شیخ رشید احمد سے نالاں ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو نجی محافل ہیں، جو پارٹی کی اندرونی میٹنگز ہیں، جو وفاقی کابینہ کے اندر جو غیر روایتی اور غیر سرکاری گفتگو ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام شیخ رشید احمد صاحب صرف اور صرف میڈیا کوریج حاصل کرنے کے لیے میڈیا پر آ کر بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جب ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے اپنے پسندیدہ اینکرز کو فوری طور پہ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آج شام دی سلاٹ میرے لیے رکھ لے، میں ایک اہم خبر دینی ہے، لیکن اس خبر کے چکر کے اندر پوری کی پوری پارٹی پریشر میں آ جاتی ہے۔ تازہ ترین واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک اجلاس ہوا بنی گالہ کے اندر، عمران خان صاحب کی زیر صدارت اور پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں عمران خان کے ساتھ جو ان کے پولیٹیکل عمائدین اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ اور کور پی ٹی آئی کے اراکین وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ سندھ کے اندر ہمیں اب اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانا ہے، اور سندھ کے اندر اپنی پریزنس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے جو پیپلز پارٹی مخالف قوتیں ہیں ان کو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم اگلے الیکشن کے اندر پورے زور سے ہم جائیں گے اور پیپلز پارٹی کو شکست فاش دیں گے۔ اور اس کے لیے تجویز یہ پیش کی گئی عمران خان صاحب کو کہ آپ اگست کے اندر سندھ کے اندر ایک اہم مقامات پر 4-5 جلسے کریں، اور ان جلسوں کے اندر جو اہم سیاسی شخصیات ہیں اندرون سندھ کی وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا اعلان کریں گے، جس سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا سندھ کے اندر تاثر مضبوط ہو جائے گا۔ شیخ رشید صاحب تک یہ اطلاع پہنچی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر بھی ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنی مرضی خفیہ بات کر لیں انہوں نے 2-3 لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، اور شیخ رشید ان میں سے ایک ہیں۔ یہ سیاسی کمیٹی کے بعد شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور عمران خان نے گفتگو کے دوران یہ اپنا جو سندھ کے اندر سندھ کارڈ کھیلنے کا جو ان کا پلان تھا وہ انہوں نے شیخ رشید کو بتا دیا، جس پر شیخ رشید نے فوری طور پر اس بات کو بڑھا دیا اور میڈیا پر آ کے اعلان کر دیا کہ عمران خان اب سندھ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اور بہت جلد اس کا انہوں نے اس کام پر آغاز کر دینا ہے۔ یہ بات تھی، اور یہ پیپلز جو پی ٹی آئی کے سرکلز ہیں اس کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو گئی کہ یار یہ شیخ رشید احمد صاحب کس چکر کے اندر ہماری جو پارٹی ہے اس کے فیصلوں کا اعلان کرنے لگے۔ اب یہ بات جب پارٹی کے اندر پھیلی تو لیڈرشپ نے اس بات کی شکایت، اور خاص طور پر شاہ محمود قریشی نے اس بات کی شکایت کی عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا یار یہ تو بات بڑی غلط ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں، ہماری جو اندرونی گفتگو ہوتی ہے، وہ شیخ رشید احمد صاحب صرف اور صرف میڈیا کوریج کے لیے جا کے بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی، کیونکہ اس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، طرح طرح کے بیانیے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ رشید صاحب نے جو یہ بات کی، اس کے بعد یہ تاثر ابھرا سندھ کے اندر اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر کہ سندھ کے اندر جو وفاقی حکومت ہے وہ کچھ ایسا کام کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں جو سندھ حکومت ہے اس کو ہٹایا جائے گا، یا وہاں پہ کوئی گورنر راج یا کچھ اسپیشل ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوئی شاید آئین سے ماورا اقدام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے اچھا تاثر نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک اجلاس ہوتا ہے سندھ میں جہاں پر جی ڈی اے اور دیگر ساری جو پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی موجود تھی، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ جناب ہم کوئی اینٹی پیپلز پارٹی محاذ بناتے ہیں سندھ کے لیول پر، اور اس کا اپڈیٹ دے دیا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس کے بعد عمران خان پھر شیخ رشید کو بتا دیتے ہیں، اور شیخ رشید اس کا پھر اعلان کر دیتے ہیں، جس پر شاہ محمود قریشی بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یار تم اس بات کی فکر نہ کرو، تم اس طرح کرو، تم خود جاؤ سندھ اور وہاں پہ جا کے جو سندھی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان سے ملو۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سندھ، اور سندھ کے اندر جا کے وہ مختلف لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں، جن میں پیر صاحب پگاڑا بھی شامل ہیں اور دیگر عمائدین جو وہاں پہ سندھ کی سیاست کے اندر جن کا رسوخ ہے، وہاں پہ وہ 2 دن قیام کرتے ہیں، اور جو اپنے جو پارٹی موقف ہے اس کے مطابق وہ ان کو بریف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی ہے اور شیخ رشید صاحب نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگلے الیکشنز کے بعد سندھ کے اندر
جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو شاہ محمود قریشی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب پر طنز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پیش گوئی کرنے کا پورٹ فولیو میرے پاس نہیں، یعنی میں وزیر خارجہ ہوں، پیش گوئیاں کرنے والا وزیر نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیش گوئی کرنے والا وزیر کون ہے، ڈیفینیٹلی وہ شیخ رشید ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو دونوں حضرات ہیں، وزیر داخلہ بھی اور وزیر خارجہ بھی، ان کے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور شیخ رشید احمد تو برملا اس بات کا اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی مجھے ہمیشہ آشیرواد حاصل ہوتی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یقینی طور پر اس طرف کی حمایت ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک ایڈیشنل پہلو یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اپنے آپ کو عمران خان کا نمبر 2 کنسیڈر کرتے ہیں، اور ان کا وہم و گمان کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ جیسے ہی عمران خان پیچھے ہٹیں گے 19-20 ان کو ہوتا ہے تو میں 21ویں نمبر پہ موجود ہوں، یعنی ان کے جانے کے بعد جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ اور ویسے وہ اپنے قریبی دوستوں میں اس بات کا اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب کسی بھی وقت میرے سر پہ وزارت عظمیٰ کا تاج سج سکتا ہے، لیکن ہر کوئی بندہ اپنی اپنی گیم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کے ساتھ مختلف اور وزراء کے اچھے خاصے اختلافات ہیں، مثال کے طور پر اسد عمر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اس وقت وفاقی کابینہ میں عمران خان صاحب جتنے اختیارات رکھنے والے واحد وزیر ہیں، لہٰذا ہر ایک وزیر کو اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کے لیے کچھ ترقیاتی منصوبے یا ان کو اپنی اپنی وزارتوں میں فنڈز کی جہاں پر جو بھی قلت ہوتی ہے وہ جا کے اسد عمر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اور اسد عمر صاحب ان کی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی مدد کرتے ہوں گے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب کے اس وقت ہیں 2 پروجیکٹس جس پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ایک ہے نالا لئی کا پروجیکٹ اور دوسرا ہے یہ جو ML1 کا پروجیکٹ ہے، جیسے وہ ریل کے اندر انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں لہٰذا ML1 کا ذکر وہ بالکل کرنا بند کر چکے ہیں، اب وہ صرف اور صرف نالا لئی یعنی کہ لئی ایکسپریس وے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج کل بھی جب وہ نالا لئی پر گئے تھے تو وہاں پر جا کے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ نالا لئی کے اوپر ہی ہم کام کریں گے۔ اب جب انہوں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ نالا لئی کے پروجیکٹ پہ بات کی، کیونکہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو ضروری ہے، اس کے لیے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کہ اس پروجیکٹ کی منظوری ہمیں ایکنک سے ملے گی، اور ایکنک کو ہیڈ کرتے ہیں اسد عمر صاحب۔ یہ پروجیکٹ گیا ایکنک کے پاس، اور جس وقت یہ پروجیکٹ گیا ایکنک کے پاس تو جیسے ہی ایکنک نے اس کی منظوری دی تو سب سے پہلے اسد عمر نے اس کا اعلان بے شک کیا نہ کیا ہو، لیکن فوری طور پر جس بندے نے، جس شخصیت نے اس منصوبے کی منظوری اور اس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو گو ہیڈ ملنے کا جو اعلان کیا وہ شیخ رشید صاحب سے، جس پر اسد عمر صاحب بھی تب گئے کہ یار کام ہم کرتے ہیں، باہر یہ جا کے کلا بندہ جا کے کریڈٹ لے لیتا ہے۔ اور کل بھی انہوں نے یہ کیا کہ کل جب لئی کے اوپر وہ کھڑے ہو کے چھتری ایک مصاحب نے ان کی پکڑی ہوئی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ تقریر فرما رہے تھے، تو اسی وقت جو نالا لئی کا معاملہ جس طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چل رہا تھا، اسی وقت اسلام آباد میں اسد عمر کے حلقے کے اندر جو سیلابی کیفیت تھی، لیکن وزیر داخلہ نے اس معاملے کے اوپر ذرا سی بھی زبان کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور سارے کا سارا ملبہ اسد عمر پر ڈل گیا، جس پر اسد عمر صاحب اب اس معاملے پہ بڑے پریشان ہیں کہ یار ہم اس کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں ہر جگہ پر زچ کرنے سے کسی صورت باز نہیں آ رہے۔ اب جب ہم اس سارے سینیریو میں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز سامنے کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اس وقت پورے کیبنٹ کے اندر آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس بندے سے ہماری کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوٹے، لیکن عمران خان صاحب ہیں اس وقت، وہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا تارہ ہیں، ان کا ایک آنکھ کا تارہ ہے شہزاد اکبر اور دوسری آنکھ کا تارہ ہے شیخ رشید احمد، لہٰذا ان دونوں کے لیے تو کسی قسم کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے، اور اب کسی کی گنجائش بنے گی اس کے بعد تو وہ اسد عمر صاحب ہیں، لہٰذا معاملات خاصے کابینہ میں خراب ہیں، اور اس کابینہ میں آپسی لڑائی کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے جو پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک طرف تو کابینہ میں لڑائی کی صورتحال بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے آج عمران خان کو ایک اور جھٹکا دے دیا ہے، اور وہ جھٹکا یہ دیا ہے کہ جناب آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی موروثیت چل رہی ہے، پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو عمران خان صاحب کو ایک نوٹس دیا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے ابھی تک پارٹی الیکشنز ہی نہیں کرائے، جو الیکشن قواعد کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور مقررہ تاریخ گزر چکی ہے، اور آپ کی طرف سے ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے یقینی طور پر لمحہ فکری ہے کیونکہ وہ حکومت میں موجود ہیں اور ان کو پریسیڈنٹس کو سیٹ کرنا چاہیے۔ وہ اعتراض تو کرتے رہتے ہیں مسلم لیگ نون پر، پیپلز پارٹی پر اور دیگر جماعتوں پر،
کہ وہاں پر پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب عمران خان صاحب کو اب یہ نوٹس مل گیا تو اس کے بعد یقینی طور پر وہ الیکشنز کی طرف خاص طور پر غور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو مکمل کرنے کے اوپر بھی بھرپور توجہ دیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں انہی کی پارٹی کا ایک اور معاملہ بھی زیر التوا ہے جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے, اور ان کا فارن فنڈنگ کا زیادہ تر معاملہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے اور پنجاب کا ہی رکن ریٹائر ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ جب الیکشن کمیشن کے رکن ریٹائر ہوئے تھے تو عمران خان کی گورنمنٹ نے 10 مہینے لگائے تھے نئی تقرری کرنے کے لیے, اور اس کے پیچھے پس پردہ محرک بھی یہی تھا کہ یار الیکشن کمیشن مکمل ہو گیا تو ہماری فارن فنڈنگ کا کیس دوبارہ کھل جائے گا. لہٰذا اس چکر کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ 10 مہینے کا اور پروسیس چلے گا تاکہ یہ الیکشن کمیشن نامکمل رہے, چونکہ پنجاب کا ممبر ہی نہیں ہوگا, لہٰذا وہ بینچ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا جو فارن فنڈنگ کے کیس کو سن سکے. اور ویسے بھی فارن فنڈنگ کیس کو الجھانے کے لیے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی انتخابی گوشوارے مانگے ہوئے ہیں, اور یہ معاملہ گزشتہ 6.5 سال سے لٹکا ہوا, اور دیکھتے ہیں کہ بھی یہ اور کتنی دیر لٹکا رہے گا. سندھ کے حوالے سے ایک اور پہلو مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب نے ایک سندھ کی اندرون سندھ کی ایک اہم شخصیت ارباب غلام رحیم صاحب کو پی ٹی آئی میں شامل کیا ہے, اور ان کو شمولیت کے فوری طور پر فوری بعد معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے, اور ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سندھ کی پالیٹکس ہے, یعنی کہ وہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی برائے سندھ کے عہدے پر فائز ہیں. اور جتنے اب پرائم منسٹر نے معاونین خصوصی بنا لیے, مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس معاونین خصوصی کی کوئی سینچری بھی مقرر ہو چکی ہوگی, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو بھی بندہ پارٹی میں آتا ہے. ابھی شاہ زین بگٹی صاحب تھے, ان کو بھی تازہ ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو ہے معاون خصوصی بنایا گیا ہے, اور اب 2 دن پہلے جو بندہ پارٹی میں شامل ہوا ہے ارباب غلام رحیم, جو مشرف دور کا ایک قیمتی اثاثہ عمران خان کو منتقل ہوا ہے, لہٰذا اب ان کو بھی معاون خصوصی برائے سندھ بنا دیا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ سندھ میں کے معاون خصوصی بن کے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کتنا اضافہ کرتے ہیں اور اپنی مقبولیت میں کتنا اضافہ کرتے ہیں, کیونکہ اپنی مقبولیت کا عالم تو ان کا یہ تھا کہ جنرل الیکشن بھی ہار گیا اور بائی الیکشن بھی ہار گئے, اور جو جنرل الیکشن بھی ہار چکا ہو, جو بائی الیکشن بھی ہار چکا ہو, وہ عمران خان کی پارٹی کو سندھ میں کس حد تک مضبوط, مستحکم اور آگے لے کے جا سکتا ہے, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.